اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دو مختلف اہم سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ اب تک کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی وہ امت کے لیے شریعت کا درجہ نہیں رکھتی تھی۔ نبوت سے قبل کے حالات ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کے حالات، اب جب اعلان نبوت کے بعد کا ہر حرکت اور سکون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اور برخاست، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلوت اور جلوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت اور معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور معاملات، یہ سب کے سب امت کے لیے اب شریعت ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی مبارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت عرض کر دوں کہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کوئی بھی پیغمبر نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی اس مقام پر ہوتے ہیں کہ امت کا کوئی فرد بشر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں نعوذ باللہ رسول اللہ مبارک یا انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے ان کے نہیں۔ ایک تاریخی ایسا جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ عقل کے اندو غور و فکر کرو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ ان 40 سال کے عرصے میں کوئی ایک فرد کھڑا ہو کر میرے کردار پر انگلی تو اٹھائے، اور یہ پیغمبر کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پیغمبر کے علاوہ کوئی فرد یہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ کردار پیش کرنا، گفتار تو جتنے مرضی تقریریں کروا لیں، لیکن دنیا کے سامنے کھلی کتاب پیش کر دیں، جی بتائیں مجھے کوئی ایک موقع ایسا آیا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ ایک اہم موڑ، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا، اور نبوت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ وحی سے ہوتا ہے۔ اب وحی شروع ہو گئی۔ وحی کیا ہے؟ وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ طریقے مختلف۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست پروردگار عالم بذات خود نبی کے دل مبارک پر القاء فرما دیتے ہیں۔ وحی کا ایک طریقہ یہ ہے، اور وحی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان جو رسول ہیں سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات اتار دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایک مختصر تعارف فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن تیرے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین،
لے کے آنے والے کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے والے ہوں. بلسان عربی مبین، زبان وہ عربی واضح اور کھلی ہوئی زبان ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو انبیاء علیہم السلام کے درمیان قاصد کی حیثیت سے پیغام پہنچانے والے وہ جبریل امین علیہ السلام ہیں. جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان فرشتے ہیں، مخلوق ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی لانے والے ہیں. ورقہ ابن نوفل کے بعد جب ام المومنین ام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی تو انہوں نے یہی الفاظ فرمائے تھے کہ بھتیجے، ھذا ناموس الاکبر، یہ تو وہ عظیم فرشتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتے تھے. تو جبریل امین علیہ السلام پھر کبھی کبھار تیسرا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے وحی کا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر وحی لے کر آتا ہے. جسے جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں عام روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے عظیم حسن سے نوازا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف هذه الامہ، یہ تو میری امت کے یوسف علیہ السلام ہے، اتنا اللہ نے حسن دیا تھا. ان کی صورت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام پہنچا دیتے وحدہ لا شریک. کبھی کبھار انجانی شکل میں بھی آ جاتے تھے. احادیث کی کتابوں میں مشہور حدیث جبریل، جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون ہے. مکہ مکرمہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں سب لوگوں کو ایک آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، تایا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، کون ہے. لیکن لگے سے رہے تھے کہ انجانے ہیں، جانے پہچانے بھی نہیں ہیں، اور بظاہر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے کہ دور سے آئے ہوں. سفر یہ لگژری گاڑیاں تھوڑی تھی اس دور کی. اس دور میں تو سفر اونٹ پر، گدے پر، خچر پر یا گھوڑے پر ہوا کرتا تھا. تو وہ عرب کا ریگستان ہو اور وہاں پر سفر کر کے آئے تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ سفر سے آیا ہوا ہے. کپڑے پاک صاف، بال ایسے کہ ابھی نہا دھو کے باہر نکلے ہیں اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. سیدھے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور سوالات شروع کر دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، ایمانیات بتا دیے. پھر دوسرا سوال کیا؟ مل اسلام؟ فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، اسلام کے بارے میں بتا دیا. تیسرا سوال کیا مل احسان، یہ احسان کیا ہے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ احسان کا ذکر ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رسول اللہ مبارک نے جواب دیا. پھر پوچھا جی متی الساعہ، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. اچھا مزے کی بات یہ ہے رسول اللہ مبارک سے سوال بھی کر رہے ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تو آگے سے کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہم نے کہا عجیب آدمی ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. تصدیق تو وہ کرتا ہے جس کو خود معلوم ہو، جس کو معلوم نہ ہو کیسے تصدیق کر سکتا ہے کہ آپ نے سچ کہا یا غلط کہا؟ تصدیق بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا جیسے آپ کو نہیں پتا اسے مجھے بھی نہیں پتا.
اچھا جی کچھ علامات تو بتائیے، رسول اللہ مبارک نے کچھ علامات بتا دی، بہرحال لمبی حدیث۔ آخر میں جب چلے گئے رسول اللہ مبارک نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو کون تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، ہمارے تو ماشاءاللہ طوطے بھی عالم الغیب ہیں، سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے اور پتہ، اور حضور کے سامنے کون تھے؟ میں اور آپ تھے۔ ہاں، امت میں سب سے افضل ترین کائنات، اس امت کے تمام قطب، غوث، ولی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، سب مولوی، سب حاجی، سب نمازی، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اول سے آخر تک کی سب کی عبادت اکٹھی ہو جائے، خدا کی قسم ان صحابہ کے ایک رکعت نماز کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ آپ کہیں گے مولوی صاحب جذبات میں آ گئے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ فرماتے عبد القادر جیلانی کی ساری زندگی کی عبادت بلالی حبشی کا صرف ایک مرتبہ دیکھنا حضور کو، وہ کہیں زیادہ، کیونکہ اس سے وہ صحابی بن گئے۔ عبد القادر جیلانی جتنی مرضی عبادت کر لے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی ہے، لیکن ان صحابہ کے درمیان میں جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا جی ہم نہیں جانتے، ہم تو خود پریشان ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، نہ اس پر سفر کے کوئی نشانات ہیں اور نہ یہ یہاں کا کوئی رہنے والا ہے۔ فرمایا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے علیہ السلام، جو آئے تھے، سوال کیے، میں نے جواب دیے، اس کے ذریعے سے تم تک دین پہنچا، اس سوال و جواب میں۔ تو فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام وحی لے کر آتے تھے، اور فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، لیکن یہاں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ قیامت تک ایک لمبے عرصے کے لیے تھی، عین ممکن ہے کوئی ملحد اعتراض کر سکتا تھا کہ جی آنے والے جو فرشتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا تھا تو پروردگار عالم نے تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ خصوصیت صرف اور صرف آقائے دو جہاں فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ انہوں نے زندگی میں 2 مرتبہ جبریل امین کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، اپنی اصل شکل، ایک غار حرا کے موقع پر، اور ایک جب معراج کے موقع پر رسول اللہ مبارک عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے مقام پر رسول اللہ مبارک نے جبریل امین کو اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ تو جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فضا میں جبریل ہی جبریل تھے، جبریل یہ نہیں کہ کوئی 40-50 قد اس کا فٹ قد تھا یا کوئی اتنے وہ لمبے، نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ فضا بھری ہوئی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ بات تو کیا ہے، ہوائی بات ہے، یا نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ یہ تو جن بھی ہو سکتا ہے۔ جن بھی ایک ایسی مخلوق ہے جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، وہ بھی مختلف اشکال میں مختلف حالات اور واقعات میں وہ اپنی شکل بدل کر آ سکتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو پروردگار عالم نے اصلی شکل میں جبریل امین کو دکھایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جبریل امین ہے علیہ السلام، تاکہ گویا کہ یہ بھی بات اللہ وحدہ لا شریک تک جو سند ہے وہ متصل ہو جائے، ہوائی بات نہ ہو۔ آج کل ایک بہت بڑا عذاب اور فتنہ یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی حوالے اور ریفرنس کے بات آگے پہنچائی جا رہی ہے، بس
بزرگوں نے کہا جی، بزرگوں نے کہا، بزرگوں کی بات ہمارے دیواروں پر. بزرگ کی بات وہ ہے جو بزرگ کی بات کے پیچھے کیا ہو، کوئی حوالہ ہو. بغیر حوالے کے بزرگوں نے کہا جی. دین کا پتہ نہیں چلے گا کہ دین کون سا ہے اور دین سے ہٹ کر جو بات ہے وہ کون سی ہے. اس میں یہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس سند ہے، اپنی ہر بات کی سند ہے. ہم اپنی سند بتاتے ہیں کہ جی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے. کس سے پڑھی؟ اپنے استاد سے پڑھی. اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے. یہ نہیں کہ ویسے ہی بس ہوائی بات تھی اور آئی اور چلی گئی، ایسی نہیں ہے. اس لیے میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، آپ کے موبائل پر جو مختلف میسجز آتے ہیں ان کو آگے فارورڈ نہ کریں جب تک اس کے پیچھے کوئی حوالہ نہ ہو. حوالہ ہے کہ فلاں کتاب، فلاں نمبر حدیث، فلاں فلاں، پھر اس کو آگے فارورڈ کریں. من کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اس حدیث کی زد میں آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا رہے. جی بس میں نے یہ بات سنی تھی، اور جی میں نے یہ بات سنی تھی، اور جی میں نے یہ بات سنی تھی. اور بھائی کیسے سنی تھی؟ تو آپ کہنے جی مجھے تو کسی نے بھیجی تھی. میں، آپ ذمہ دار ہیں. آپ جو اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، آپ نے اس کی تحقیق کی ہے، اس بات کے بارے میں پوچھا ہے. عین ممکن ہے کہ اس میسج کا مفہوم صحیح ہو، لیکن جن الفاظ کے ساتھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ الفاظ مروی نہ ہو. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے دین کے معاملے میں. یہ دین ہے، دین کو بازیچہ اطفال نہ بنائیں، مذاق نہ بنائیں. یہ کوئی کھیل کود ہے، کھیل کود نہیں، دین ہے. جب دین کی بات ہو تو سوچ سمجھ کر آگے پھیلانی چاہیے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار عالم نے پہلی وحی نازل فرمائی. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اظہار شروع ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ بن گئے محمد بن عبداللہ سے. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم نہیں ملا کہ اب آگے بھی آپ نے کیا کرنا ہے. وہ آگے کا حکم کب اور کیسے ملا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. واخر دعوانا الحمدللہ.